والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رمضان المبارک کا مخصوص درس تاریخ اسلام جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنا اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیغام قبیلے بنو نذیر کے پاس بھیجنا کہ مدینہ منورہ کو خالی کر دیا جائے اور یہاں سے نکل آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے آنے کے بعد قبیلے بنو نذیر نے اپنے لیے بھلائی اسی میں سمجھی کہ ہم مدینہ چھوڑ کر یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، لہذا انہوں نے مکمل طور پر تیاریاں شروع کر دی۔ ان کے جانور مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ تھی جو تقریباً مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر تھی، جسے ذو جدر کہا جاتا تھا۔ اس چراگاہ سے انہوں نے اپنی سواری کے لیے اور بوجھ ڈھونے کے لیے ان جانوروں کو بھی منگوانا شروع کر دیا اور کچھ اونٹوں کو کرائے پر بھی لینا شروع کر دیا تاکہ پورا قبیلہ جب یہاں سے منتقل ہو تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ادھر یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر تو مدینہ منورہ سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اور ادھر عبداللہ بن ابی، یہ عبداللہ بن ابی بظاہر تو مسلمان ہو چکا تھا لیکن دل میں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت پوشیدہ تھی، اور ہر وہ کام کرتا تھا جس سے اسلام کو تکلیف پہنچے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ منافق تھا اور منافقوں کا سردار تھا، اور قبیلہ اوس سے اس کا تعلق تھا۔ تو ادھر یہ تیاری کر رہے تھے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے قاصد داعث کو یہ پیغام لے کر بنو نذیر کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ اے بنو نذیر، تمہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے مال اور مویشیوں کو چھوڑ کر مدینے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ میں ہوں، میرے ساتھ 2000 تلوار باز اور جاں بازوں کا لشکر ہے، اور تمہارے دوسرے قبیلے بنو قریظہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم مل کر تمہارے ساتھ قلعے میں مورچہ بندی کریں گے اور مسلمانوں کی طرف سے تم پر آج بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ بظاہر مسلمان تھا لیکن دیکھیے خفیہ طور پر وہ یہودیوں سے ساٹھ گانٹھ کر رہا تھا۔ تو جب عبداللہ بن ابی کا یہ قاصد یہودیوں کے سردار، قبیلے بنو نذیر کے سردار حوی بن اخطب کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے دل میں ایک تسلی کو محسوس کیا، اور اپنا یہودی قبیلہ بنو قریظہ جو دوسرا قبیلہ تھا اس کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ کچھ مسلمان جو ہماری طرف ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں،
لہذا اے بنو قریظہ کے سردارو تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا۔ حوی بن اخطب نے اس کے پاس پیغام بھیجا تو بنو قریظہ نے جواب دیا کہ لن ينقض رجل واحد منا العہد، ہم میں سے ایک شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑے گا۔ اگر تمہیں ان سے وعدہ توڑنا ہے تو توڑو، لہذا ہمارا ایک فرد بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اور تم پر جو آفت آئی ہوئی ہے وہ آفت اپنے لیے مول نہیں لے گا۔ چنانچہ جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا اس نے بالکل ہاتھ جھاڑ لیے اور بتا دیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو جب قبیلے بنو نذیر کا ایک اور سردار تھا جس کا نام تھا سلام بن مشکم، جو حوی بن اخطب کو مشورے دیا کرتا تھا، تو اس کو جب پتا چلا کہ حوی بن اخطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مان کر اور عبداللہ بن ابی کے کہنے میں آ کر ان سے جنگ کی تیاری شروع کرنے والا ہے، تو سلام بن مشکم نے حوی بن اخطب کو سمجھایا اور کہا کہ ایسا مت کرو، فواللہ انکا تعلم ونعلم معکا انہو لرسول اللہ۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ قسم خدا کی تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وَأَنَّا صِفَتَهُ عِنْدَنَا، اور ہمارے پاس ان کی صفتیں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، وَأَنَا لَمْ نَتَّبِعُهُ، اور ہم ان کی پیروی جو نہیں کر رہے ہیں وہ حسد کی وجہ سے ہے، لہذا یا تو ہم ان کی پیروی کر لیں یا جس طریقے سے انہوں نے ہماری جان کو بخش دیا ہے، جبکہ ہم نے تو ان کو مارنے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن انہوں نے ہماری جان کو بخش دیا ہے، تو خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن جو بنو نذیر کا سردار حوی بن اخطب تھا اس نے کہا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑوں گا اور اپنا قبیلہ اور اپنا قلعہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ علماء نے اس کے جواب کو نقل کیا، اس نے کہا تاب نفسی الا عداوت محمد و الا قتالہ، کہ میرا دل اس بات کا انکار کرتا ہے اور میرا دل مجھے یہی مشورہ دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھوں اور ان سے جنگ کروں۔ غرض کی سلام بن مشکم نے حوی کی بات سن کر یہ کہا کہ قسم خدا کی ہمارے لیے اس زمین سے کوچ کرنا بہتر ہے، اگر ہم نے ذرہ برابر اب کوئی چالاکی کی تو ہم سب مارے جائیں گے۔ لیکن حوی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس پر کوئی بات کا اثر نہ ہوا۔ اب اس نے اپنے بھائی جدی بن اخطب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اپنا پیغام لے کر، اور یہ کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ ہم تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تیاری کر دو۔ اور حوی بن اخطب نے اپنے بھائی سے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو یہ میرا پیغام سنا دینا، اور پھر ان کے پاس سے ہو کر عبداللہ بن ابی کے پاس جانا اور اس کو بتا دینا کہ ہم نے تمہارے کہنے کے مطابق تیاری کر لی ہے، لہذا اب تم اپنے جوانوں کو لے کر ہمارے قلعے میں آ جاؤ اور ہماری مدد کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ہماری حفاظت کرو۔ چنانچہ جدی بن اخطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آ کر کہنے لگا کہ میرے بھائی حوی بن اخطب جو بنو نذیر کے سردار ہیں انہوں نے آپ کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ انا لا نبرح من دیارنا و اموالنا فاصنع ما انت صانع۔ میرے بھائی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نہ تو اپنے شہر کو چھوڑیں گے نہ اپنے مالوں کو چھوڑیں گے، تم سے جو ہونا ہے کر لو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیلنج سنا، یہ پیغام سنا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اعلان کر دو اب یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے ہمیں جنگ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر صحابہ کرام نے نعرے تکبیر لگایا، اور پھر ایک مرتبہ ان کے دل میں ایمان کا جذبہ بیدار ہوا، اور مدینہ منورہ کے اندر یہ اعلان کیا جانے لگا کہ لوگوں جلدی نکلو اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کے دین کی مدد کی طرف، اور اللہ عز و جل کے محبوب کی مدد کی طرف، اور قبیلے بنو نذیر کے علاقے کا محاصرہ کر لو، گھراؤ کر لو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اپنے گھروں میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر ہر کام کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کی طرف متوجہ ہوئے، اور بنو نذیر کے علاقے کو گھیرنے کا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا۔ ادھر جدی بن اخطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا کر عبداللہ بن ابی منافق کے پاس گیا تاکہ اس کو کہہ دے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے دیا ہے، اب تم فل تیاری کرو اور ہماری مدد کرو۔ لیکن جب وہ وہاں عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی ایکٹیویٹی دکھاتا، کوئی تیاری دکھاتا، آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اور ادھر اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اور جو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، جو ان کا بیٹا تھا، وہ پکا اور سچا مومن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے طور پر ایمان لانے والے تھے وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی۔ تو چنانچہ انہوں نے بھی حضور کے اعلان کو سنا تھا، تو اس نے دیکھا، یعنی جدی بن اخطب نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور خود ان کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ اپنے جنگی لباس کو پہن رہے تھے، ہتھیار سجا رہے تھے، اور اپنے باپ سے کہہ رہے تھے کہ حضور نے اعلان کر دیا ہے، لہذا بنو نذیر کا اعلان کرنا ہے، ان کا محاصرہ کرنا ہے۔ تو جب جدی بن اخطب نے یہ سنا اور یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر فوراً وحی بن اخطب کے پاس بھاگا، اور جا کر ساری باتیں بتائی کہ تم جس کے بلبوتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے رہے تھے، اس کے گھر کا نظارہ تو یہ ہے کہ وہ تو اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، اور خود اس کا بیٹا ہم سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ غرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور پیغام کو سن کر صحابہ کرام نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے آقا و مولا کے نام پر قربان ہونے کے لیے بنو نذیر کے علاقوں کا رخ کیا، اور پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔